آج بات ہوگی تعمیر وطن آخرت کی کہ اس کتاب کا اصل پیغام ہے کیا؟ یہ کتاب زندگی کے اصل مقصد پر ایک بالکل الگ زاویہ دکھاتی ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ کتاب کی شروعات ہی ایک زبردست استعارے سے ہوتی ہے جو ہماری سوچ کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ یہاں دو وطنوں کا مقابلہ ہے، ایک تو یہ عارضی دنیا اور دوسری وہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس عارضی دنیا سے جو لگاؤ ہے نا، وہ ایک پھندا بن سکتا ہے۔ یہاں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا انجام بہت تلخ ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو دل دنیا کی لذتوں میں کھویا ہو وہ آخرت کا گھر کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہی لگاؤ روحانی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کا حل صرف اصولوں پر چلنا نہیں بلکہ اللہ سے عشق یعنی گہری محبت پیدا کرنا ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے عبادات کو ایک نیا معنی دیا گیا ہے۔ روزے کو صرف پرہیز نہیں بلکہ گہری محبت کا ایک عمل بتایا گیا ہے، اور حج، اسے تو ایک عاشق کی شان کہا گیا ہے، محبت کا ایک عظیم اظہار۔ اس سوچ سے عبادت صرف ایک فرض نہیں رہتی بلکہ ایک گہرا تعلق بن جاتی ہے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب اس ابدی گھر کی حقیقت پر قائل کیسے کرتی ہے۔ اس کے لیے فطرت سے ایک منطقی مثال دی گئی ہے، یعنی موت اور زندگی کے چکر کی۔ ساتھ ہی ایسی کہانیاں بھی ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں اور جذبات کو جگاتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ عقل اور دل دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ابدی گھر بنے گا کیسے؟ کتاب کہتی ہے ہر عمل کا ایک دائمی اثر ہوتا ہے، اور اس کی تعمیر کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہر نیک عمل گویا ایک ایک اینٹ ہے اس گھر کی۔ ایک بہت اہم بات، آخرت کی قدریں اور وہاں کا انعام اس دنیا سے بالکل الگ ہے۔ آخر میں کتاب ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اگر ہر عمل ایک اینٹ ہے تو ہم کیسا گھر بنا رہے ہیں؟